صبر کیا چیز ہے؟ سب وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غم دور کر دے گا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔ سورہ طٰ کی یہ آیت کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب ہم بہت اذیت میں، بہت تکلیف میں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ کچھ لوگ رات کو یقین کر کے سوتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گا۔ ایسا یقین کیوں نہیں کر پاتے اللہ پر؟ کیونکہ اس نے جو سوچا ہے اچھا سوچا ہے، بہترین سوچا ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا، وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا، وہ قرار دے گا۔ وہ تمہارے دل ہر چھپی تکلیف جانتا ہے۔ تم کہاں کہاں چھپ رہے، کہاں کہاں صبر کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تمہیں قرار آ جائے گا۔ یقین رکھو صرف اس ذات پر، وہ تو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی بات ہے سب بکھرا پڑا ہے تو اپنے رب پر چھوڑ دو کہ میرا رب جانے اور اس کے کام جانے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی غلط ہونے نہیں دیتا۔ یقین رکھو وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور کتنا خوبصورت احساس ہے نا، بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے نا، اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے، اور اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو اس کے لیے تم سجدہ میں، تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ ممکن ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔
تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بتایا تاکہ ہم اسے مانگیں، اسے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اسے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے، ہم اس سے مانگیں، اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالی ہم سے کہ ہمارے لیے وہی غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی وہ محبت کرتا ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آگ گلزار کر دی گئی جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو مدد کا کہا کہ وہ ان کو آگ سے بچا لیں گے، تو انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو اللہ چاہے اسی میں راضی ہوں۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے مگر انہیں اللہ پر یقین تھا، اور اللہ نے بھی ان کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہے۔ ابراہیم کا خدا ہمارے لیے بھی معجزہ کر سکتا ہے، بس اللہ پر چھوڑ دیا کرو، سب معجزہ خود بخود ہو جایا کرے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہوا کسی چلتی اس زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پر کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا کارساز، مالک و خالق ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس آیت کو دل کی تسبیح بنا لو، اللہ تمہارے دل کا سہارا بن جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں کی ایک فوج آ کھڑی ہوئی، اس کا سہارا اللہ ہی تھا، جو اب تمہارا ہوگا، یعنی اب تمہارا بھی سہارا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔